اللہم صلی علی محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلندر صلوات۔ آواز ٹھیک کریں۔ بار دیگر بآواز بلندر صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اگر محسوس نہ کریں تھوڑا الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه عترته خير العتر وأسرته خير الأسر وشجرته خير الشجر مولده بمكة وهجرته بطيبة العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الانوار حجت الجبار والد الائمة الاطہار قسیم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمتهم وطهارتهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کا۔ ایصال ثواب کی مجلس سے دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم و مغفور سید اصغر شاہ والد مرحوم سید جمن شاہ کی کے درجات بلند فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ عرض کروں آپ خدمت میں
اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ مرحوم کے قبر کو نور ولایت اہل بیت سے منور فرما۔ جتنے مومنین حاضر ہیں تمام مومنین کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحوم کی مغفرت کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتوں سے انسان کو نوازا، چاہے وہ اس کائنات کی نعمتیں ہوں یا انسان کے وجود کے اندر کی نعمتیں ہوں، بے حساب نعمتیں اس پروردگار نے عطا فرمائیں۔ اور پھر قرآن میں یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے حضرت کے، اللہ کی نعمتیں لا تعداد ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے وجود کے اندر دیکھیں تو یہ ہاتھ، ان کی قوت گرفت خدا کی نعمت ہے، یہ زبان، اس میں بولنے کی طاقت خدا کی نعمت ہے، آنکھیں، اس میں دیکھنے کی طاقت خدا کی نعمت ہے، کان، سننے کی طاقت خدا کی نعمت ہے، پیر، ان میں چلنے کی طاقت خدا کی نعمت ہے، دل، اس کی دھڑکن خدا کی نعمت ہے، اور دماغ اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خدا کی نعمت ہے۔ اس پروردگار نے لا تعداد نعمتیں عطا کی انسان کو، اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ یہ انسان کے وجود کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا کی کہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر ذرا غور کرے تو انسان کو زینہ معرفت خدا قرار دیا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر ذرا غور کرے، حدیث میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب دیکھیں، انسان معرفت خدا کا ایک زینہ ہے کہ اپنے وجود میں ذرا توجہ تو کرے، انسان تھوڑا غور تو کرے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو بے مقصد خلق کیا گیا۔ اب دیکھیں، اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر انسان ذرا سمجھے کہ اللہ نے انسان کو کتنا عظیم خلق کیا ہے کہ جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو سکے۔ اور حدیثوں میں بہت کچھ موجود ہے کہ اپنے آپ کو ہم ایک چھوٹا سا انسان نہ سمجھے۔ مولا کائنات کا وہ ارشاد گرامی فرمایا، اے انسان اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ وَلَقَدِ انْطَوَىٰ فِيكَ اندر رکھ دی ہیں، لیکن ذرا اگر ہم اس کائنات میں غور کریں، کائنات میں اگر ہم توجہ کریں تو ذرا دیکھیے، یہ سبزہ، اس کی شادابی خدا کی نعمت ہے۔
یہ پہاڑ ان کی بلندی خدا کی نعمت ہے، یہ آسمان خدا کی نعمت ہے، زمین خدا کی نعمت ہے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی نعمت ہے۔ اور انہی نعمات کے بارے میں اس پروردگار نے پھر قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ فرمایا اگر اپنے وجود کے اندر کی نعمتوں کو شمار کرو نہ وہ گن سکتے ہو، نہ اس کائنات میں جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس کو کوئی انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس پروردگار کا احسان ہے۔ پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، بن مانگے اس پروردگار نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود وہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ کہتے ہیں اتنی نعمتیں انسان کو عطا کر دی ہیں، اس دنیا میں بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اس وجود میں بھی نعمتیں عطا کی ہیں۔ فرمایا عجیب انسان ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں لیکن شکر نہیں کرتا، بڑا ہی ظالم اور نا انصاف ہے انسان۔ ان الانسان لظلوم کفار، فرمایا نا انصاف ہے اور نا شکرا ہے یہ انسان۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، فرمایا اتنی نعمتیں ہم نے انسان کو عطا کر دی ہیں لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ ہم نے نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، حق یہ ہے، واجب یہ ہر انسان پر کہ ان نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے۔ یہ صحیح و سالم آنکھیں عطا کی ہیں، وہ چاہتا تو ہم سے آنکھیں لے لیتا، وہ چاہتا تو ہم سے قوت سماعت لے سکتا تھا، ہم سے ہماری ہاتھوں کی طاقت لے سکتا تھا، ہم سے پیروں کی طاقت لے سکتا تھا۔ وہ پروردگار ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو ہم سے ہماری نعمتیں جو اس نے دی ہیں وہ چھین سکتا تھا، لیکن اس پروردگار نے کچھ مانگے، کچھ ہم سے طلب نہیں کیا۔ اس پروردگار نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں لیکن بدلے میں اتنا کہا ہے کہ جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ۔ فرمایا تم شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے، میں اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے شکریہ کی ضرورت ہے، وہ ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے کہ اس پروردگار نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو وہ ہمارے شکریہ کا محتاج ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اس پروردگار کو ان نعمتوں کا شکریہ اگر وہ طلب بھی کر رہا ہے ہم سے، نعمتوں کو شکریہ کو چاہ بھی رہا ہے، لیکن کس لیے اس نعمتوں کا اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو ان نعمتوں کے شکریہ کا فائدہ پھر بھی ہمیں ہے۔ خدا کو ان نعمتوں کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے ہمارے شکریہ سے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے فائدہ تمہیں ہے۔ وہ کون سا فائدہ ہے؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے، میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا میری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر نعمتوں کا کفران کر دیا، انکار کر دیا، شکریہ ادا نہ کیا، پھر نعمتیں گھٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان عذابی لشدید، کہ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکریہ بھی ادا نہیں ہے۔ تو جب شکریہ ادا کرنا اسی لیے ہے کہ تاکہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ ہو سکے۔ اور حدیثیں ہیں بہت ساری، آپ کتابیں اٹھائیں، بہت ساری حدیثوں میں کہ ایک تو نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے جتنے فائدے ہیں وہ سارے ہم کو ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نعمتوں میں دوام ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی نعمت کا شکریہ ادا کرے تو اللہ اس نعمت کو دائمی کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ نعمت رہ جاتی ہے انسان کے پاس۔ لیکن اگر انسان ناشکرا ہو جائے، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، تو پھر اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے بھی طلب کیا کہ تم میری نعمتوں کا حق شکر ادا کرو۔ بہت جگہوں پہ خود حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میری نعمتوں کا حق شکر ادا کرو، جو کمال شکر ہے، جو حق شکر ہے وہ ادا کرو۔ تو جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیری نعمتوں کا حق شکر ادا کر سکوں، میں عاجز ہوں پروردگار، تیری نعمتوں کا حق شکر تو ہم سے ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ آواز پروردگار آئی کیوں موسیٰ؟
کہا پروردگار اس لیے کہ اگر میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں تو یہ توفیق شکریہ کہ نعمت کے شکر کی توفیق بھی تو تیری نعمت ہے۔ اے پروردگار اگر میں تیری ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں مجھے کئی نعمتوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، تو جو ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کئی نعمتوں کا محتاج ہو، پروردگار مجھ سے کیسے تیری شکریہ نعمتوں کا حق شکر ادا ہو سکتا ہے؟ یعنی میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، تیری نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جب یہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار ہم عاجز ہیں، ہم تیری نعمتوں کا کمال شکر ادا نہیں کر سکتے، آواز آئی اے موسیٰ جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ پروردگار تیری نعمتوں کا کمال شکر ادا نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے بس یہی میری نعمتوں کا کمال شکر ہے۔ اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کا حق کے شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا ہم سے، فرمایا جس کے دل میں یہ خیال آ جائے بس پھر سمجھو خدا فرماتا ہے اس نے میری نعمتوں کا کمال شکر ادا کر دیا۔ اور اسی لیے ہم جب روایات پڑھتے ہیں معصوم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو جب خلت ملی خلیل خدا بنے، فرمایا اس لیے کہ وہ خدا کے شکریہ کے سجدے کرتے تھے، اللہ نے ان کو خلیل بنا دیا۔ یعنی انبیاء کو اگر کوئی مقام ملا ہے، حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ بنے، خدا سے کلام کرنے والے، تو وہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے بنے۔ یعنی انبیاء کو اللہ نے رتبے عطا کیے تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں تو خدا کا شکر ادا کریں، پروردگار تو نے توفیق دی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں سجدے میں ہوں۔ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا جب بھی امام باقر فرماتے ہیں جب بھی میرے بابا زین العابدین کو جب بھی ان کو کوئی نعمت ملتی تو وہ فوراً سر سجدے میں رکھ دیتے تھے، جہاں بھی ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مسجد کا انتخاب کرتے یا گھر میں جا کر کوئی مصلی رکھتے، اس کے نہیں، کہا جہاں بھی ان کو نعمت ملتی اللہ کی طرف سے وہیں سر سجدے میں رکھ دیتے۔ فرمایا اسی لیے میرے بابا کو سید سجاد کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ رتبہ ملا ہے کہ ہم اللہ کی اگر ان سجدہ شکر ادا کریں تو ان سے اللہ کی ذات رتبہ عطا کرتی ہے انسان کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی یہ جو ہم نماز کے بعد نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہماری عادت بن چکی ہے بس ایک بزرگ کرتے ہیں تو بچے بھی چلیں، بزرگوں کے مولوی صاحب کرتے ہیں تو بس ہم بھی مولوی صاحب کو دیکھ کر رہے ہیں، نہیں، اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم روٹین پہ بزرگوں نے ہمیں سکھا دیا کہ نماز کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے، نہیں۔ چھٹا امام فرماتے ہیں جب نماز پڑھنے کے بعد کوئی بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں اضافہ کر دیتا ہے، جنت میں اس کے 10 درجے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں جب چھٹے امام کا پھر ارشاد ہے صحیح حدیث میں ہے، فرمایا جب کوئی بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے نماز کے بعد، جب سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس مومن جو انسان نماز میں ہوتا ہے سجدہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس نمازی اور فرشتوں کے درمیان سے پردے ہٹا دیتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو یہ جو سجدہ کر رہا ہے، امام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ پھر ان فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو اس نے اپنا فرض پورا ادا کیا، اس نے نماز پڑھ لی، جو میرا عہد تھا اس نے وہ وعدہ پورا کیا، اب اس نے سجدہ شکر ادا کیا، واجب تو اس نے ادا کر لیا، اب اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اے فرشتوں یاد رکھنا کہ اس نے سجدہ شکر اس لیے ادا اب تم بتاؤ میں اللہ اسے بدلے میں کیا عطا کروں؟ تو سارے فرشتے کہتے ہیں پروردگار تو اسے اپنی رحمت عطا کر۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اب بتاؤ پھر اسے کیا عطا کروں؟ پروردگار تو اسے جنت عطا کر۔ امام فرماتے ہیں پھر خدا پوچھتا ہے فرشتوں سے پھر اسے کیا عطا کروں؟ کہتے ہیں پروردگار تو اس کی دعائیں قبول کر۔ تو اللہ امام فرماتے ہیں اللہ پوچھتا رہتا ہے اتنا کہ فرشتے بتاتے بتاتے فرشتے تھک جاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں پروردگار اب ہمیں علم نہیں ہے تو اسے جو عطا کر۔ تو اللہ کہتا ہے بس اب اتنا یاد رکھنا جس طرح اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے میں اللہ ویسے ہی اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔
یہ سجدہ شکر کا ہے، یہ ثواب ہے، اس لیے نماز کے بعد سجدہ شکر ضرور ادا کیا کریں، فوراً جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت عظیم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں انسان سر سجدے میں رکھ دے، اتنا مرتبہ انسان کو مل جائے۔ انبیاء کو مرتبہ ملا، ائمہ کو مرتبہ ملا سجدہ شکر کی وجہ سے۔ خدا کی بارگاہ میں جتنے انسان سجدے کرتا چلے، یہ کہ یہ واحد عبادت ہے سجدہ، کسی عبادت میں انسان اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا ہے جتنا سجدے میں خدا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم عبادت ہے، تو اسی لیے حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کے سامنے انبیاء بھی عاجز، ہم نے دیکھا انبیاء بھی عاجز ہیں۔ فرمایا پروردگار ہم تیری نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، پروردگار تو نے مجھ سے کمال شکر مانگا ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تیری نعمتوں کا حق شکر ادا کر سکوں۔ انتہائی کون ایسا انسان ہے جو اللہ کی نعمتوں کا حق شکر ادا کر سکے؟ وہ نبی جناب سلیمان کے جن کو اللہ نے اتنی حکومت عطا کی کہ جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی، ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی، وہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ان کا تخت حضرت سلیمان نبی کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ کہتے ہیں وہ صبح میں بھی پرواز ان کا تخت کرتا تھا حضرت سلیمان کا، اور شام میں بھی پرواز کرتا تھا، اور صبح جب پرواز کرتا تھا 1 مہینے کی مسافت جتنی پرواز صبح کرتا تھا، اور 1 مہینہ جتنا سفر طے کیا جائے وہ صرف شام میں سفر طے کرتے تھے۔ جنات ان کے تابع تھے، اللہ نے کائنات ان کے تابع کر دی جناب سلیمان نبی کے، کہ جنہوں نے دعا کی تھی پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا کر دے کہ نہ میرے بعد کسی کو ملے نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو۔ تو یہاں سے میں رک کر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہیں سے تو جب وہ حرہ سعدیہ جب حجاج جیسے ملعون کے دربار میں گئی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو صحابہ سے افضل سمجھتی ہے، علی کو فلاں فلاں سے افضل سمجھتی ہے، تو یہ علی کے چاہنے والی کہتی ہے تو نے سنا ہے، ٹھیک سنا ہے، لیکن میں صرف علی کو فلاں فلاں سے افضل نہیں سمجھتی، میں تو علی کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ کہا میں تو علی کو رسول کے علاوہ، آخری نبی کے علاوہ تمام سے افضل سمجھتی ہوں۔ گھبرا گیا، علی کو افضل سمجھتی ہوں۔ اب حدیث بہت طویل ہے، میں جناب سلیمان کے بارے میں ایک جملہ پڑھوں گا۔ کہا کہ تو بتا کہ سلیمان سے کیسے افضل تھے؟ کہا دیکھ سلیمان نے دعا مانگی تھی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے۔ کہا یہ سلیمان نبی تھے، اللہ کا نبی تھا، لیکن حکومت کی خواہش تھی، چاہتے تھے دنیا میں میری حکومت ہو، اور کہا وہ میرا مولا علی جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی اور فرمایا دنیا میں علی تجھے طلاق دیتا ہوں، وہ نبی تھا جو دنیا کی خواہش کر رہا تھا، ادھر علی ہیں جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی۔ یہ علی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی۔ فرمایا اے دنیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، 3 طلاقیں کہ جس کے بعد پھر رجوع ممکن نہیں ہوتا ہے۔ علی کو دنیا کی ضرورت نہیں، علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے تو احمد بن حنبل اور بہت سے علماء نے لکھا، امام اہل سنت بہت سارے لکھا، کہا جب خلافت کی بحث چل رہی تھی، احمد بن حنبل کے بیٹا کہتا ہے، امام احمد بن حنبل کہتا ہے جب خلافت کی بحث چل رہی تھی نا کہ فلاں فلاں رسول کے بعد خلیفہ آئے، کہا جب مولا علی کی بات آئی تو میرے بابا نے روک دیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے جن کا تم نے نام لیا ہے جو خلافت کے ممبر پر بیٹھے تھے وہ صحابی تھے، علی اہل بیت رسول ہے، علی آل رسول ہیں۔ کہا دوسروں کی خلافت میں اور علی کی خلافت میں فرق یہ ہے کہ جتنے ممبر رسول پر بیٹھے تھے خلافت کے ممبر نے انہیں زینت عطا کی ہے، لیکن جب علی ممبر خلافت پر بیٹھے خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت عطا کی ہے۔ یہ فرق ہے۔ علی ہم مانتے ہیں کہ مولا کائنات انبیاء سے افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ علی نفس رسول ہیں سوائے نبوت اور رسالت کے۔ خود نبی نے فرمایا اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ فرق کتنا ہے اے علی، ساری فضیلتیں اللہ نے میرے جیسی تمہیں عطا کی ہیں، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یا علی اللہ نے تمہیں افضل بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ جو نعمتوں کا شکر ہے حضرت سلیمان نے
ایک دن کہا پروردگار تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی اور پوری کائنات پہ حکومت دے دی پروردگار، انسان بھی میرے تابع، جن بھی میرے تابع، ہوائیں میرے تابع ہیں، پوری کائنات تو نے میرے تابع دے دی پروردگار، میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی مخلوق ہے تیری ساری مخلوق کو میں کھانے پہ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت سلیمان نبی کو شوق ہوا کہ اللہ کا شکریہ کس طرح ادا کیا جائے کہ اس پروردگار نے اتنی حکومت عطا کی ہے مجھے، یہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا پروردگار میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، جتنی تیری مخلوق ہے سب کو۔ آواز قدرت آئی، سلیمان نبی یہ تیری طاقت نہیں ہے، اس میں تم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ تم میری مخلوق کو کھانا کھلا سکو، ان کو تم انسان جنات سارے جمع ہو رہے ہیں، حیوانات کہاں جا رہے ہیں جی؟ خوشی خوشی جا رہے ہیں، کہاں جی؟ سلیمان نبی نے ہمیں بلایا کھانے پہ، آج نبی کی دعوت ہے، جتنے حشرات ہیں کیڑے مکوڑے سارے جا رہے ہیں، سانپ جا رہے ہیں، انسان جا رہے ہیں، حیوانات جا رہے ہیں، کہاں جی؟ نبی نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہے۔ اب سارے جمع ہو رہے ہیں، کھانے کے انبار لگے ہوئے ہیں، اتنا کھانا جمع ہو چکا ہے، کھانے کی چیز اتنی نعمتیں جمع ہو چکی، حضرت سلیمان نبی نے جمع کروا لی کہ جیسے پہاڑ ہوں۔ ابھی وقت ہونے والا تھا، دعوت شروع ہوتی، ابھی مہمان آ رہے تھے حضرت سلیمان نبی کے، کہ سمندر سے ایک مچھلی نے سر نکالا۔ تاریخ کہتی ہے جب مچھلی نے سر نکالا اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جیسے کوئی پہاڑ سمندر سے برآمد ہوا ہو، اتنی بڑی مچھلی نکلی سمندر سے۔ سلام کیا نبی پہ، آپ نے دعوت میں بلایا، فرمایا ہاں، کہہ رہی بھوک بڑی لگی ہوئی ہے تو کھانا بتائیں، فرمایا ابھی تھوڑا رک جاؤ، ابھی تو مہمان نہیں آئے۔ کہا نہیں مجھے تو بھوک لگی ہے۔ سلیمان نبی نے کہا نہیں ابھی تھوڑا رک جاؤ، مہمانوں کو تو آنے دو۔ تو بھوک لگی ہوئی تھی، اب انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو تو صاف ظاہر ہے کوئی بندہ بھی ہو تو غصہ تو آتا ہے اگر تھوڑی دیر ہو جائے۔ تو وہ مچھلی ہے، پریشان ہوئی، پریشان ہونے کے بعد کہتی ہے یہی تو فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں، وہ بن مانگے عطا کرتا ہے، یہاں مانگ رہے ہیں تب بھی نہیں مل رہا۔ جو جب تھوڑا وہ دیکھا نا حضرت سلیمان نبی نے کہ ہمارا مہمان تو ناراض ہو رہا ہے، جلدی سے حکم دیا جاؤ اسے کھلاؤ، حکم دے دیا کہ کھاؤ اپنی مرضی سے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نبی نے اجازت دی مچھلی کو کہ جاؤ کھاؤ، سوچا ہے مچھلی ہے کتنا کھا لے گی؟ روایت کہتی ہے جتنے انبار لگے ہوئے تھے کھانے کے سارے کھا گئی۔ جب سارے کھائے حضرت سلیمان نبی پریشان ہوئے، حضرت سلیمان نبی نے سنا سر سجدے میں گر گیا، کہا پروردگار تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی جانتا ہے اپنی مخلوق کو کیسے کھلانا ہے، پروردگار میری طاقت نہیں ہے کہ میں تیری مخلوق کو کھلا سکوں، تو ہی ہر ایک کا رازق ہے، ہر ایک کا خالق ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ اللہ رب العزت کہ کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں کا کمال شکر ادا کر سکے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کمال شکر ادا کر سکیں۔ یہ اس پروردگار کا احسان ہے کہ وہ بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ لیکن پھر ہم کریں تو کیا کریں؟ دل میں یہ خیال ہونا چاہیے ہر نماز کے بعد سجدہ کریں، جب نعمت ملے، گھر میں کھڑے ہوئے کہیں کھڑے ہوئے، جب بھی نعمت مل جائے خدا کے سجدے میں گر جائیں، اس پروردگار کا سجدہ شکر ادا کریں۔ تو جتنی نعمتیں ہم سجدہ شکر ادا کرتے چلے جائیں گے اللہ اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، ہمارے وجود کے اندر بھی نعمتیں ہیں، اس کائنات میں بھی اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان سب نعمتوں میں کہ ہمارے وجود میں دیکھیں یہاں بھی نعمتیں ہیں، اس کائنات میں دیکھیں وہاں بھی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہمارے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں در آل محمد سے وابستہ قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر پھر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں در آل محمد سے وابستہ قرار دیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس پروردگار نے آپ کو اور ہمیں در آل محمد سے وابستہ قرار دیا۔ یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، کائنات کی کوئی نعمت محبت اہل بیت جیسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک دن ایک غریب شیعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا،
اور امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے مولا بھوکا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے یہی کپڑے ہیں اور میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، بھوکا ہوں مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہوں۔ جب اس نے اپنی غربت کی شکایت کی نا امام کی بارگاہ میں، چھٹے امام کی بارگاہ میں جب اس نے غربت کی شکایت کی تو امام نے فرمایا افسوس ہے تیرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں، اس کے باوجود بھی تم غربت کی شکایت کر رہے ہو۔ کہتے ہیں مولا وہ کون سا خزانہ ہے جو میرے پاس ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا ذرا یہ بتا کہ اگر تمہیں اس پوری کائنات، پوری زمین جتنی زمین ہے یہ سونے سے بھر کے اگر تمہیں دے دی جائے، تمہیں مالک بنا دیا جائے اور تم سے یہ سودا کیا جائے کہ تم پوری زمین سونے سے بھر کے تمہیں دے دی جائے اور اس کے مقابلے میں اگر تم سے کوئی ہماری محبت خریدنا چاہے تو تم بیچو گے؟ کہا مولا یہ دنیا کیا، اگر پورے زمین و آسمان، یہ پوری کائنات کی حکومت اگر میرے حوالے کر دی جائے اور اس کا سودا آپ کی محبت سے کیا جائے تو میں دنیا و آسمان کی حکومت ٹھکرا دوں گا لیکن آپ کی محبت کا سودا نہیں کروں گا۔ گرامی یہ نعمت سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ امام نے فرمایا پھر جیسی نعمت اللہ نے محبت اہل بیت جیسی عطا کی ہے کائنات میں کوئی نعمت اس جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اس نعمت کا کیسے شکریہ ادا کریں؟ یہ وہ نعمت محبت اہل بیت، اتنی عظیم نعمت، اتنا بڑا خزانہ اللہ نے آپ کے ہمارے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ یہ محبت اہل بیت ایسا خزانہ ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن بھی سوال ہوگا۔ کوئی بتائیں کیا کسی کے پاس ایسا امام ہے کہ جس کی محبت گناہوں کو جلا دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان الحسنات یذہبن السیئات کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں وہ حسنات کون سی ہے، وہ نیکی کون سی ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خوش لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ ارشاد ہوگا واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو ابھی ہمیں ان سے سوال کرنا ہے۔ پوچھیں کہ پروردگار کون سے ایسے سوال رہ گئے؟ نمازیں بھی پوری، روزے بھی پورے ہیں، حج بھی انہوں نے کیا، واجبات بھی ادا کیے، وہ کون سا ایسا سوال ہے جو ابھی ان سے باقی رہ گیا ہے؟ سارے اعمال تو پورے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی ابھی روکو، ابھی ان سے ولایت علی کے بارے سوال ہونا ہے۔ تو یہ ایسی نعمت ہے عزیزان گرامی کہ جس نعمت اگر دل میں علی کی محبت ہے تو عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں جب اللہ نے اتنی عظیم نعمت عطا کر دی ہے تو اس نعمت سے ہم یہ استفادہ کریں، اپنی عبادتوں کا ثواب بڑھائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محبت اہل بیت دل میں اور پھر انسان گناہ کرتا پھرے، محبت اہل بیت دل میں ہو پھر انسان بے نمازی ہو۔ نہیں، جہاں محبت اہل بیت کے فائدے ہیں کہ اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی فائدہ عطا کرے گی، آخرت میں بھی فائدہ عطا کرے گی، جہاں اہل بیت کی محبت کے لاتعداد فائدے ہیں وہاں اہل بیت کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی انسان گناہ نہیں کرتا، اگر گناہ ہو بھی جائے تو پھر اہل علی کی محبت اس گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن انسان سچی توبہ کر کے اہل بیت کے دروازے پر آ جائے، یہاں توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ مجلس عزا صرف ہمارے لیے ایک عام مجلس نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا، بس آخری بات، آخری حدیث، کسی نے امام سے یہ پوچھا، کہا مولا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے تو اللہ نے ایک باب حتہ بنایا تھا، ایک باب حتہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک دروازہ بنا دیا تھا جس کو حتہ کہتے تھے، اور حکم تھا کہ اپنی قوم کو کہو اس دروازے سے گزریں۔ تو دروازہ تھوڑا سا چھوٹا بنایا گیا، جب وہ گزرتے تھے تو جھک کے گزرتے تھے،
تو جب وہاں سے گزرتے تو حکم یہ ہوا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہو جب اس دروازے سے گزریں تو حتتن کہیں، حتتن حتتن، یعنی خدا سے گناہوں کی توبہ مانگ رہے ہیں۔ تو جب بھی وہ دروازے سے گزرتے تھے تو حتتن کہتے تھے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے تو اللہ نے ان کی توبہ کے لیے باب حتہ بنایا تھا، کیا آپ کی امت کے لیے بھی اللہ نے ایسا کوئی دروازہ بنایا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کی قوم کے مغفرت کے لیے ان کی توبہ کے لیے اللہ نے باب حتہ قرار دیا، میری امت کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ نے ولایت علی کو قرار دیا ہے۔ یعنی مولا علی کی ولایت امت رسول کے لیے باب حتہ ہے، مغفرت کا دروازہ ہے۔ تو ہم امام حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ مغفرت کا دروازہ ہے، یہاں مغفرت ہوتی ہے۔ کوئی جتنا بڑا گناہ گار ہو لیکن سچے دل سے اس دربار میں جھک جائے پھر وہ توبہ قبول کرتے ہیں، یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ جب سرکار آ رہے تھے کربلا تو دیکھا کہ دور خیمے لگے ہوئے ہیں راستے میں۔ جب مکے سے آ رہے تھے کربلا دیکھا دور خیمے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا کس کے خیمے؟ بتایا گیا یہ عبید اللہ ابن حر کے خیمے۔ تو سرکار خود تشریف لے گئے اس کے پاس، عبید اللہ کے پاس، فرمایا چلو ہمارے ساتھ کربلا۔ تو اس نے کہا مولا معذرت میں اپنا بازو نہیں بناتے ہیں۔ فرمایا ہمیں کسی گمراہ شخص کی ضرورت نہیں ہے جو امام کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، امام خود بلانے کے لیے گئے۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ جن کو امام نے ٹھکرا دیا اور ادھر جو سچے دل سے امام کی بارگاہ میں آیا۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، جناب حر نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو اگر حسین کے دربار میں آ جاؤ، جتنے بڑے گناہ گار ہو لیکن سچی توبہ کر کے آؤ، یہ بخشش کا دروازہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں، باب نجات امت ہیں، یہاں امت کی نجات ہوتی ہے۔ بس عزیزان گرامی جس دروازے پہ آپ بیٹھے ہیں یہ سرکار سید الشہداء کا دروازہ ہے، یہ گناہوں کی مغفرت کا دربار ہے۔ یہاں عاجزی کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہاں اپنے کچھ دل سے فیصلے کریں امام کے ساتھ کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، مولا آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ علماء کہتے ہیں جب مجلس میں بیٹھے ہوں، یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، دعا اللہ رب العزت مجلس کے صدقے میں مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ علماء کہتے ہیں جب مجلس میں بیٹھے ہوں نا، جہاں کہیں امام حسین کی مجلس ہو، یہ سمجھے آپ خیمہ امام حسین میں بیٹھے ہیں، یہ مظلوم کربلا کا خیمہ ہے۔ آئیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آئیں ہم امام حسین کو پرسہ دیں، ان کی مادر گرامی جناب سیدہ کی شکستہ قبر کے ابھی دن گزرے، انہدام جنت البقیع کے دن۔ یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہمارے 4 معصوم امام کہ جن کی قبر کو گرا دیا گیا، جہاں چراغ روشن نہیں ہے، بنت رسول کی قبر کو گرایا گیا۔ شاعر نے کتنا بہترین جملہ کہا اور مصائب کے عکاسی کی ہے، بہت ہی کہا پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ آئے ہم سید الشہداء کی بارگاہ میں پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ کی شکستہ قبر کی، وہ بی بی کہ جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جائے۔ امت نے کیا سلوک کیا، دنیا میں ایسا ستایا، زندگی میں ایسا ستایا کہ پہلو شکستہ ہو گیا اور قبر میں بھی آرام نہ کرنے دیا، قبر کو بھی شکستہ کر دیا۔ وہ بی بی راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا علی کے گھر سے ایک بی بی نکلتی تھی روزانہ، کہتا ہے میں دیکھتا تھا اس بی بی کی کمر جھکی ہوئی ہوتی تھی، ہاتھ میں عصا ہوتا تھا۔ عزادارو ذرا بتائیں کہ 18 سال کی عمر میں بھی کمر جھک سکتی ہے؟ کوئی ایسے مصائب آئے بی بی پر۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا ایک بی بی علی کے گھر سے روزانہ آتی تھی، کہتا ہے میں دیکھتا تھا ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، کہتے میں دیکھتا تھا وہ بی بی سیدھی قبر رسول پہ جاتی تھی، قبر رسول پر بیٹھ کر رو کر کہتی تھی یا ابت صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اے بابا تیرے بعد تیری امت نے
مجھ پر ایسے مصائب کے پہاڑ توڑ دیے، بابا ایسی مصیبتیں آئیں، اگر روشن دنوں پر آتی تو روشن دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ راوی کہتے میں دیکھتا وہ بی بی قبر رسول کی مٹی اٹھا کے دعا کرتی، اللہم عجل وفاتی سریہ، پروردگار زہرا زندگی سے تنگ آ گئی ہے، زہرا کو جلدی موت عطا کر۔ عزادارو وہ کون سی ایسی مصیبتیں تھیں جو بی بی پر آئیں؟ رسول کی بیٹی روایت کہتی ہے بعد رسول کچھ مسلمان ہاتھوں میں آگ اور لکڑیاں لے کر اس دروازے پر آئے جس دروازے پر اللہ کے رسول کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ آئیں رضا میں جنت البقیع میں ہم اپنے مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں اور کہیں مولا ہم شرمندہ ہیں لیکن ہم یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بی بی کے جس کے اس دروازے کو جلایا گیا، جس دروازے پر رسول اللہ رک کر آیت تطہیر پڑھتے تھے، جلانے والے جب دروازے پر آئے نا، روایت کہتی ہے بی بی دروازے کے پیچھے آئی، فرمایا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ ارے اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں آیتیں اتری ہیں، لیکن ملونوں نے کوئی حیا نہ کیا، آگ لگائی گئی دروازے کو۔ روایت کے جملے ہیں جلتا ہوا دروازہ، ایک ظالم نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ جب گرا، ایک طرف پتھروں کی دیوار تھی، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں بنت رسول ہے، دروازہ جب گرا نا تو بی بی سے برداشت نہ ہوا، زمین پر گر گئی، پہلو شکستہ ہوا، ارے پکارا اے فضا مجھے سہارا دے، ظالموں نے میرا محسن شہید کر دیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے رسول کی بیٹی کو غش آ گئی، جب غش سے افاقہ ہوا نہ دیکھا گھر میں علی موجود نہیں ہے، سب سے پہلا سوال کیا فضا بتا میرے سید و سردار کہاں ہیں؟ کہا بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے مولا کو دربار لے گئے۔ ہائے مظلومیت علی، روایت کے جملے بی بی کھڑی ہوئی اس حالت میں جس میں کوئی خاتون کھڑی نہیں ہو سکتی، ارے سر پہ چادر لی، بابا کا عصا لیا، آئی دربار میں۔ جب دربار میں آئی تو منظر کیا دیکھا، علی مولا دشمنوں کے درمیان بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں رسی ہے، علی کی گردن جھکی ہوئی ہے، ایک ظالم کی تلوار علی کی گردن پر ہے، یا علی جلدی سے بیعت کرو نہیں تو سر تن سے جدا کر دیں گے۔ جب بی بی نے یہ منظر دیکھا تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا نے جلدی سے سلمان کو بلایا، سلمان روکو سیدہ کو بد دعا نہ کرے۔ جناب سلمان جلدی سے آئے اور آ کر کہتے ہیں اے بنت مصطفیٰ، اللہ نے آپ کے بابا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، بی بی بد دعا نہ کرنا۔ کہا سلیمان تو نہیں دیکھ رہا یہ میرے حسنین کو یتیم کرنا چاہتے ہیں؟ کہا بی بی علی مولا کا حکم ہے بد دعا نہ کرنا۔ کہا اگر علی کا حکم ہے میں بد دعا نہ کروں گی، لیکن جب تک یہ علی کو نہیں چھوڑیں گے میں گھر نہ جاؤں گی۔ عزادارو روایت راوی لکھتا ہے کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ جب بی بی نے ہاتھ اٹھائے نا تو مدینے کی زمین لرزنے لگی، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئیں، ظالموں پہ خوف طاری ہوا، جلدی سے مولا علی کے ہاتھوں سے رسی کھول دی گئی، تلوار ہٹا دی گئی، علی اٹھے گھر کو آئے۔ ارے جب بی بی کی نظر پڑی نا تو جملہ کہا روحی لے روح کل فدا یا ابو الحسن، اے علی فاطمہ کی روح پر قربان، فاطمہ کی جانا پر قربان۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ خوش نصیب ہیں، مصیبتیں تو آئیں، اے بی بی آپ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کو دربار جانا پڑا، لیکن بی بی آپ نے اپنے وقت کے امام کو ظالموں سے بچا لیا۔ لیکن ذرا کربلا میں اپنی بیٹی زینب کی قسمت دیکھے، اونو محمد قربان کر دیے، چادر تک لٹ گئی، لیکن اپنے وقت کے امام کو شمر کے خنجر سے نہ بچا سکی، اور رو رو کر کہتی رہی ہے کوئی جو میرے بھیا حسین کو بچائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب